ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تمہارے لیے روزے لکھ دیے ہیں اسی طریقے سے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ صرف اسلام کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے پہلے بھی خدا کی طرف سے دوسری امتوں پر بھی روزے واجب کیے گئے تھے، روزے لکھے گئے تھے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابو القاسم محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے، چنانچہ ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ اس روزے کے سلسلے میں جو نکات ہیں، یہاں جب بات ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لیکن جب عام عبادت کی بات آتی ہے تو ارشاد حضرت حق ہوتا ہے اسی قرآن مجید میں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے انسانوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی خلق کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی عام عبادتوں کی جب بات آتی ہے تو اللہ انسانوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یعنی بقیہ عبادتیں ہماری انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں اور روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وجہ اس کی صاف ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت میں دکھاوا، نام و نمود، ریاکاری، مکاری، دکھاوا ممکن ہے ہر عبادت میں سوائے روزے کے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، اکیلے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، لیکن جیسے ہی کوئی آیا ہمارا انداز بدل گیا، ایاک نعبد و ایاک، رو رو کر کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ حج ہے، چلے جا رہے ہیں کائے کے لیے کہ بھائی دنیا کو حاجی کہا جا رہا ہے، مجھ کو بھی لوگ حاجی کہیں۔ یا میں ممبر سے پوچھ رہا صاحب، میں نے آپ کو جو 100 روپے دیا تھا اس غریب کو دینے کے لیے دے دیا آپ نے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ممبر سے آپ؟ تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ میں بھی غریبوں کی مدد۔ تو کوئی بھی، چاہے وہ غریب پروری ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، ہر عبادت میں دکھاوا ممکن ہے، ریاکاری ممکن ہے سوائے روزے کے۔ ہو سکتا ہے چلیے ہم آپ کے سامنے نہیں کھا پی رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں روزہ، لیکن جس وقت ہم گھر پہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے اور شدید گرمی ہے، مئی جون کا مہینہ، تب تو ہم جو ہے وہ پیاس برداشت میں ایک گلاس پانی پی سکتے ہیں۔ اب جو نہیں پی رہے ہیں، کیوں؟ کسی کو دکھلانے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اسی لیے ایک روایت میں ہے، حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا دوں گا۔ تو جزا تو ہر عمل کی اللہ دیتا ہے، تو یہاں بعض بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کو اس طرح پڑھو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کی جزا ہوں، یعنی بقیہ اعمال کی جزا ممکن ہے جنت ہو، نعمتیں ہوں، لیکن روزے کی جگہ خود پروردگار اس کا ہو جاتا ہے، قرب الہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بار پھر وہ مہینہ آیا اور خدا نے توفیق دی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھ سکیں، اور یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے
ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے میں پیغمبر نے جو خطبہ دیا تھا تو اس میں ذرا سا نقل کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. یہ اللہ کا، دیکھیے رجب کا مہینہ مولا فرماتے ہیں رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وہ شعبان شہر رسول اللہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. لیکن رمضان کے لیے کیا پیغمبر نے کہا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان بل قولوا جاء شہر رمضان، مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ اللہ آتا ہے نہ جاتا ہے. تو یہ اکلوتا مہینہ ہے کہ جس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، شہر اللہ. شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے توفیق دی کہ اس مہینے کو پھر اللہ نے ہم کو نصیب کیا. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں لہٰذا اس مہینے میں قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت، یہ مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. اس مہینے میں اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں فاسألوا اللہ ربکم، لہٰذا اس مہینے میں دعا مانگو اپنے اللہ سے. کیا دعا مانگو؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ اس مہینے میں اللہ تم کو توفیق دے روزہ رکھنے کی، اللہ تم کو توفیق دے تلاوت کلام پاک کی. ہو سکتا ہے کہ پورے جو سال بھر ہم انتظار کرتے رہے کہ اب یوں کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے، اب یوں کرنا ہے، اور اتفاق کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، اسپتال چلے گئے، نہیں رکھ پائے روزہ. پیغمبر فرماتے ہیں دعا کرو کہ اللہ تم کو توفیق دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اور تلاوت کلام پاک کی. کیوں یہ روزہ واجب کیا گیا؟ بات ہماری یہاں پر آنی ہے اور اسی پر انشاءاللہ کل سے گفتگو ہونی. قرآن نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے. وجہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے کہ ہم متقی ہو جائیں، یہ ایک مہینے کی ریہرسل کروائی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کہ تقوی کوئی بہت اہم چیز ہے. یہ کیا ہے تقوی؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر ہم کو اپنے اعمال کو بارگاہ خداوندی میں قبول کروانا ہے تو متقی بننا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی کیسے آئے گا؟ من جملہ ان چیزوں کے جس سے تقوی ممکن ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ اس مبارک مہینے کے روزے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جائے. سوال اب یہ ہوتا ہے کہ جب تقوی کی اتنی اہمیت ہے تو تقوی کی معنی کیا ہے، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہاں میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سئل الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا ان تفسیر التقوی، کہ مولا تقوی کی میننگ کیا ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے، لفظی ترجمہ مطلب کیا ہے تقوی کا. امام نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے الگ الگ باتیں کی، لیکن امام کے قول سے بڑھ کے تو کسی کا قول نہیں ہو سکتا نا. لہذا امام فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا اللہ یفقدک حیث امرک، جہاں خدا نے تم کو رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے تم کو غائب نہ پائے. ولا یراک حیث نہاک، اور وہاں تم کو دیکھے نہ خدا جہاں منع کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا آسان لفظوں میں؟ کہ کیا مطلب ہوا؟ وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم ہے، وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا گیا. مطلب یہ کہ جو چیزیں ہم پر واجب کی گئی ہیں وہ چھوٹنے نہ پائے، جو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس پر عمل نہ ہو پائے. یہ دو اہم چیز ہیں. اس کے بعد مستحبات، جس کو جتنی توفیق ہے جتنا پڑھ سکے پڑھے، اچھی بات ہے، لیکن کثرت عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم گناہ سے نہیں رک پا رہے ہیں، اگر ہم واجب نہیں ادا کر پا رہے ہیں
تو مستحبی عمل سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ صرف تقوی والوں کے عمل کو ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر پیغمبر نے فرمایا اگر انسان یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، تقوی کی میننگ یہی ہوئی نا امام کے فرمانے کے مطابق کہ بھیا گناہ نہ کرو، عمل کم ہو مطلب یہ چلے گا مگر گناہ نہ ہو، عمل کم ہو، دعائے شب نماز شب نہ پڑھو چلے گا مگر واجب نماز نہ چھوٹنے پائے، حرام کام پر عمل نہ ہونے پائے۔ چنانچہ پیغمبر ایک جگہ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکفی من الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے ما یکفی الطعام من الملح، جتنا کھانے میں نمک کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ نہ کرو، تھوڑا سا بھی عمل کر لو تمہارے لیے کفایت کرے گا، لیکن آپ بہت کر رہے ہیں مگر گناہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں تو ایسے عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مین چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، مین چیز کیا ہے واجب نہ چھوٹنے پائے۔ چنانچہ اتنی اہمیت ہے، میں نے کہا نا ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگی ہو یہ بات کہ بھیا نماز شب نہ پڑھو چلے گا مگر واجب نمازیں نہ چھوٹنے پائے۔ چنانچہ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا چھوڑنا کتنا اہم ہے۔ فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، احب الی اللہ من الصلاۃ 1000 رکعہ تطوعا، 2000 معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہ میرا جو امام کا جملہ ہے، اور کہاں سے نقل کیا؟ عدت الداعی کتاب کا نام ہے، اس سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترک لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا اوائڈ کر جاؤ، 2000 مستحب رکعتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے خدا کے نزدیک۔ مت پڑھو یہ مستحبی نماز مگر حرام مت کھاؤ۔ ترک لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا، احب الی اللہ، زیادہ محبوب ہے خدا کو، من صلاۃ 1000 رکعہ، 2000 رکعتیں کیسی؟ مستحبی۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، لگے رہو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، عمل اگر زیادہ نہیں بھی کر پا رہے ہو تو کوشش کرو، لگے رہو کہ لا تعصوا، گناہ نہ ہونے پائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کیا دیتا ہوں، یہ روایت ہی میں وہ مثال ہے۔ مثلا فرض کیجئے میں کوئی مکان بنانے جا رہا ہوں، ایک آدمی ہے وہ صاحب جو ہے وہ 50 مزدور اور مستری اور لا کر کے دن بھر میں صاحب جو ہے وہ اچھی خاصی دیوار کھڑی کرتا، اور شام کو ایک بلڈوزر آیا، اس نے ایک ہلکا سا دھکا مارا، ساری دیوار گر پڑے۔ روز یہی کام کرے آدمی، زندگی میں اس کا مکان تیار ہو سکتا ہے، اس کی دیوار بن سکتی ہے۔ گناہ کا حال یہی ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور ایک گناہ کر دیتے ہیں، یعنی ساری نیکیوں پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف مختصر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں ملازمت کرتے ہیں، 4-5 بجے چھٹی ہوتی ہے، غریب آدمی ہے نہیں اتنا انتظام کر پاتے ہیں تو صاحب کچھ اینٹیں منگا رکھی ہیں، کچھ تھوڑا بہت سیمنٹ ہے، بالو ہے، خود ہی بیٹھ جاتے ہیں، روزانہ 5 اینٹیں اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں، صرف 5 اینٹیں۔ مہینے میں کتنی اینٹیں رکھ ڈالی ہم نے؟ 150۔ سال بھر میں کتنی ہو گئی؟ بڑا 1800، 1500، 1800، 2000 اینٹیں ہو گئی۔ 10 سال میں کتنی ہو جائے گی؟ یعنی لاکھ کمزور، 5-5 اینٹیں رکھی، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 10 سال کے بعد ہماری دیوار مکمل ہو جائے گی۔ لیکن آدمی روز جو ہے وہ دیوار اٹھائے اور روز اس پر جو ہے وہ ٹرک سے دھکا لگ جائے یا بلڈوزر چل جائے، نہیں ہوتا۔ یہی مثال دی ہے امام نے، جدو وجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، لگے رہو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، عمل نہ کرو کوئی بات نہیں، گناہ نہ کرو، فَإِنَّ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بنا دیوار اٹھائے ولا یہدم، اس کو ڈھکیلے نہیں، گرائے نہیں، یرتفع بناؤ، تو ایک نہ ایک دن اس کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ يَسِيرًا، چاہے مختصری 2 ہی اینٹیں کیوں نہ رکھتا ہو۔ وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ،
لیکن جو روز دیوار اٹھائے اور روز گرا دے، یوشک ان لا یرتفع بناء، تو پھر قیامت آ جائے گی، مر جائے گا آدمی، دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی حال ہے گناہ کا، ہم لاکھ نیکی کریں لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ کرتے جائیں۔ ایک بڑی اچھی روایت، بڑی زبردست روایت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، و توجہ سے سنیے آپ اس کو، کیا مثال دی ہے رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من قال، ایک دن پیغمبر خود ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ تقریر فرما رہے تھے، دوران تقریر حضرت نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہتے غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ ایک سبحان اللہ کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے۔ بیٹھیے ہم آپ اپنا حساب کر لیں، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی ایک رکعت اور ظہرین اور عشاء کی جو ہے وہ دو رکعتوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یہ کم از کم کہتے ہیں، اور یوں دن بھر میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ایک سبحان اللہ کہو گے ایک پیڑ لگ جائے گا۔ فرض کیجئے جو ہے 35 سال ہو گیا، ہم کو 50 سال ہو گیا، تو 50 سال میں جو ہے کم از کم 50,000 پیڑ تو ہمارے لگ ہی گئے، تو کتنا زبردست باغ لگ گیا ہوگا۔ اتفاق سے اسی بز میں ایک آدمی پیغمبر کے ہی خاندان کا، قریش کا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ تب تو ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے۔ پیغمبر کا جواب سنو آپ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگائے گا۔ فقام رجل من قریش، قریش کا ہی جو ہے وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، وقال ان شجرنا فی الجنت لکثیرہ، یا رسول اللہ تب تو اس حساب سے ہمارے بڑے پیڑ لگ گئے ہوں گے جنت میں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ نعم بالکل یقینا، لیکن اب سنیے ایاکم ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوها، لیکن خبردار یاد رکھنا آگ مت بھیج دینا یہاں سے، ورنہ ایک آگ پورے لاکھوں پیڑ کو جلانے کے لیے کافی، ایک ماچس کی تیلی۔ اللہ اکبر، کیسے؟ روایت ہے نا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، ایک گناہ ہے مثلا حسد کا، روایت کیا کہتی ہے کہ حسد ایمان کو ویسے ہی کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں مگر حسد سے باز نہیں آ پا رہے ہیں، تو ایمان ہی نہیں نا ہمارے اندر، ایمان تو ہمارا جل گیا، اور جب ایمان نہیں ہے تو کس عمل کا ثواب ہوگا؟ تو مین چیز میں بار بار اس پر جو تاکید کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بقول امام کے بھیا عمل کم کرو، گناہ نہ کرو، عبادت کم کرو، گناہ نہ کرو۔ چنانچہ روایت کہتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں کچھ لوگ لائے جائیں گے، لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ كَجِبَالِ تِحَامَةٍ، ان کے پاس نیکیاں اللہ پہاڑ کے برابر، تہامہ مکے میں پہاڑ کا نام، کجبل تہامہ، تہامہ کے پہاڑ کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہیں۔ فَيُؤْمَرْ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، اس کے باوجود حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ لوگوں کو تعجب ہوا، پہاڑ کے برابر نیکی اور اعمال ہونے کے باوجود خدا کہے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو قیل یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ امصلون، یہ لوگ کیا نمازی ہوں گے جن کے بارے میں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ کانوا مصلون، جی نمازی ہوں گے یہ لوگ، وَيَصُومُونَ، روزے دار ہوں گے یہ لوگ، وَيَأْخُذُونَ وَحْنًا مِّنَ اللَّيْلِ، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن کیوں جہنم میں جائیں گے؟ لَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَثَبُوا إِلَيْهِ، لیکن جہاں تھوڑا سا دنیاوی میٹر آ جاتا ہے سب بھول کر کے ادھر گھوم جاتے ہیں۔ وہی یاد، کتنا بڑھیا جملہ امام کا، ایک ترک کرنا لقمہ حرام کا 2000 مستحبی نماز سے افضل ہے۔ ایک جگہ اور بھی عجیب، یہ روایت اتنی غضب کی ہے، آپ سنیے، آپ نماز بہت پڑھتے ہیں، روزہ بہت رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک روایت سناؤں میں، آدمی کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دکھائی مت دیجیے گا، ہمارے گھر آئیے گا مت، ہمارے دروازے پہ دکھائی مت، بولتے ہیں نا اس طرح سے،
اگر اللہ کسی کے لیے کہہ دے کہ ہماری مسجد میں آج کے بعد یہ دکھائی نہ دے تو کتنا بڑا جرم ہے. سنیے یار بھائی، اوحى اللہ الیہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی کہ ان انذر قومک لا تدخلوا بیتا من بیوتی. اے پیغمبر آپ اپنی قوم کو سمجھا دیجیے کہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں یہ داخل نہ ہو. اللہ کا گھر کیا ہے دنیا؟ اگر یہ ہوتا کہ میرے گھر میں داخل نہ ہو تو ہم سمجھتے شاید حج کی بات ہے، کعبے کی بات ہے کہ مکہ نہ آئے، یہ سب کعبے میں نہ داخل ہو. نہیں کہا میرے گھر میں نہیں، فرمایا میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ آئے. تو گھروں کا مطلب یعنی مسجد. تو اب سیدھا ترجمہ ہو سکتا ہے اے پیغمبر آپ سمجھا لیجئے اپنی قوم کو ہماری مسجد میں یہ دکھائی نہ دے. کس کے لیے کہا گیا؟ اوحى اللہ الی ان انذر قومک لا تدخلوا بیتا من بیوتی. پیغمبر آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے کہ خبردار یہ ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد میں دکھائی نہ دے. کون لوگ؟ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدِكُمْ مَظْلَمَةٌ، کہ جس نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا، کسی بندے مومن کو ستایا ہو، مسجد میں آنے کو منع کیا ہے اللہ نے ایسے شخص کو، فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ. یہ اگر مسجد آئے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. آپ بتائیے ایسی نماز کہ جس تک ہم نماز پڑھتے رہیں بجائے ثواب کے خدا ہم پر لعنت کرتا رہے، ایسی نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ لہٰذا مین چیز یہ ہے کہ آدمی واجب نہ چھوٹے، گناہ پر جو ہے وہ عمل نہ ہو، کسی پر ستم اور ظلم نہ ہو. ما دام قائم یصلی بین یدی حتی یرد المظلم، یہاں تک کہ جس کو ستایا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، ظلم کیا ہے وہ واپس نہ کر دے، کسی کا حق چھینا ہے واپس نہ کر دے. جب تک یہ نہیں کرے گا تب تک اس سے کہہ دیجیے ہماری مسجد میں نہ گھسے. اور اگر یہ آئے گا مسجد میں، جب تک یہ نماز پڑھے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. ایک روایت میں اور ہے، ارشاد ہوتا ہے ان للہ ملکا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ینادی علی بیت المقدس، بیت المقدس سے روز آواز لگاتا ہے، کل لیلۃ، ڈیلی رات کو بیت المقدس سے ایک فرشتہ اللہ کا آواز لگاتا ہے کیا؟ من اکل حرامن، جو حرام کھائے گا، لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا مستحب قبول کرے گا نہ اللہ اس کا واجب قبول کرے گا. ایک جگہ اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد، اتنی نماز پڑھو، اتنی نماز پڑھو کہ تم سوکھی لکڑی ہو جاؤ. وصمتم حتی تکونوا کالحنایا، اتنے روزے رکھو، اتنے روزے رکھو کمر جھک کے کمان کی طرح ہو جائے. لم یقبل اللہ منکم الا بورع حاجز، خدا کبھی قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارے اندر ورع نہ ہو، جب تک تمہارے اندر تقوی نہ پایا جاتا ہو. انہیں امام سے یہ بھی نقل ہے، اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ مر موسیٰ علیہ السلام برجل من اصحابہ وہو ساجد، کتنی زبردست نماز اس کی تھی. یہ سنیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہیں، ایک صحابی کے پاس سے اپنے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ کیا ہے، سجدے میں ہے، وہو ساجد، وانصرف من حاجتہ وہو ساجد، اور جب اپنا کام کر کے پلٹے، پتہ نہیں 1 گھنٹے بعد پلٹے، 4 گھنٹے بعد پلٹے، 6 گھنٹے بعد پلٹے، نہیں معلوم. روایت میں اتنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اپنے صحابیوں میں سے کسی صحابی کو دیکھا کہ سجدے میں، وانصرف من حاجتہ، اور اپنا کام کر کے جب پلٹے تو دیکھا وہو ساجد، تب بھی وہ سجدے کے عالم میں. فقال لو كانت حاجتك بيدي لقضيت عنك، موسیٰ نے کہا اگر تیرا میٹر میرے ہاتھ میں ہوتا، تیری حاجت میرے بس میں ہوتی تو میں ایک دم تیری حاجت پوری کر دیتا، اتنا سجدہ دیکھ کر کے. فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، یا موسیٰ لو سجد حتی قطع عنق، اتنا سجدے میں پڑا رہے کہ گردن الگ ہو جائے.
میں اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ اس چیز سے باز نہ آ جائے جس کو میں پسند نہیں کرتا. یعنی بات وہی ہے کہ آدمی جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا تب تک کوئی فائدہ نہ تمہارے سجدے سے ہے مولوی صاحب، نہ تمہاری نماز سے ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں اصل الدین الورع، دین کی جڑ، دین کی بنیاد ورع، تقوی ہے. سمجھ گیا؟ کن ورعن تکن اعبد الناس. چاہتے ہو نا کہ سب سے بڑے عابد بن جاؤ، پوری رات عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کن ورعن، متقی بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. یہ چیز ہے اصل اہم تقوی کی. اللہ اکبر. ایک صاحب ہے سلیمان ابن خالد. سلیمان ابن خالد چھٹے امام کے زمانے میں تھے. سلیمان بھائی کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا عن قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس فرمان کے مطابق، اس آیت کے مطابق، جہاں ارشاد وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه ہباء منثورا، کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو عمل لے کے آئیں گے لیکن عمل میں ان کے کوئی صاحب بالکل بکھر جائے گا ہوا میں، جیسے ریت اڑ جاتی ہے، ہباء منثورا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، اللہ اکبر، امام سے کہ مولا کیا مطلب ہوا اس کا؟ قال علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ وان کان اعمالهم اشد بیاضا من القباط ولكن كانوا اذا عرض لهم حرام لم يدعوا. اعمال تو ان کے بہت ہوں گے لیکن جب کوئی حرام میٹر آ جاتا تھا اس کو چھوڑ نہیں پاتے تھے. ان کے لیے خدا فرما رہا کہ چاہے جتنا عمل لے کے آؤ گے ہباء منثورا ہو جائے گا. صاحب جیسے ریت ہوا میں بکھر جاتی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، تمہارے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ایک روایت میں اور اللہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ فرماتے ان عبادی لم یتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال. بندے جو ہم اعمال بجا لاتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صبح کی، کائے کے لیے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی. تو سارے اعمال خیر یا اعمال نیک جو ہم بجا لاتے ہیں وہ کائے کے لیے؟ اللہ کی قربت کے لیے نا. اللہ فرماتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ جتنا ہمارے قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے ہم سے قریب نہیں ہوتا. قال موسیٰ علیہ السلام یا رب وما ہن، پالنے والے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے کیا کہا کہ جتنا ان 3 چیزوں سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے بندہ میرے قریب نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب وما ہن، کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ قال اللہ تعالی یا موسیٰ الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے نیاز ہو جانا، زاہد، زہد، وہ بھی والورع عن المعاصی، اور گناہوں سے بچنا. سب سے زیادہ قریب آدمی کب ہوتا ہے اللہ سے؟ گناہوں سے بچے. والبکاء من خشیتی، اور وہ بندہ جو میرے خوف میں گریا کرتا ہے، جو میرے خوف میں روتا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا یا رب ما لمن صنع ذا، اگر کوئی یہ 3 کام کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یعنی زاہد ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تیرے خوف میں گریا کرتا ہو، اگر کوئی تینوں یہ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ما لمن صنع ذا فاوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اما الزاہدون فی الدنیا ففی الجنہ، جو زاہد لوگ ہیں دنیا میں ان کے لیے جنت پکی. واما البکاؤن من خشیتی، جو میرے خوف میں گریا کرتے ہیں، ففی الرفیع الاعلی لا یشارکہم فیہ احد غیرہ، وہ رفیق اعلی میں، اس سے بھی بلند جگہ پر ہوں گے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ، اور تیسرے وہ لوگ کہ جو اللہ کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسِ وَلَا أُفَتِّشُ، سب کی چیکنگ ہوگی، سب کی تفتیش ہوگی،
سب کا حساب ہوگا، لیکن جو گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اس کا حساب و کتاب نہیں کرنا۔ تو اب توجہ فرمائی آپ نے کہ کس قدر اہمیت ہے گناہ کرنے کے بعد آدمی چاہے جتنا نیکی کرے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آپ کو میں لطیفہ سنا دوں اس سلسلے میں اور زحمت آپ کی ختم کر دیں انشاءاللہ۔ امام جعفر صادقی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، کوئی آدمی تھا، اسپیچ بہت اچھی ہوتی تھی، بہت بڑھیا بولتا تھا، کیا زبردست تقریر کرتا تھا۔ لوگوں نے آ کر کے امام علیہ السلام نے چھٹے امام سے بڑی تعریف کی، صاحب کیا بولتا ہے، کیا فلو ہے اس کے بیان میں، زبردست ہے۔ اتنا زیادہ لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت کو اشتیاق ہوا کہ بھائی میں بھی ذرا سنوں یہ کیا تقریر کرتا ہے، اتنا بڑھیا بولتا ہے کہ لوگ اتنی واہ واہ کرتے ہیں۔ تو ایک دن امام علیہ السلام اس کے لیکچر میں پہنچ گئے خود، اس طرح سے کوئی حضرت کو پہچاننے نہ پائے، ناشناس طریقے سے امام علیہ السلام بھی اس کے درس میں پہنچ گئے، اس کے لیکچر میں۔ واقعی بڑھیا بولتا ہے صاحب، کیا فلو ہے۔ جب اس کی اسپیچ ختم ہو گئی، پبلک چلی گئی، وہ اپنے راستے چلا، تو امام نے کہا کہ بھائی بولتا تو بہت اچھا ہے، ذرا دیکھا جائے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب امام جو ہے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اس کو پتا نہیں کہ امام مجھ کو واچ کر رہے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ کہیں سے اس نے ایک چیز چرائی، مثلا روٹی، کتاب کی بات نہیں، مثال کے طور پر آگے پہنچا، وہاں سے کچھ اور چیز چرا لی اس نے، آگے پہنچا وہاں سے کچھ اور چیز چرا لی، بعض کہتے ہیں 3، بعض کہتے ہیں 4 جگہ سے، اور اس کو لے جا کے پھر غریبوں میں بانٹ دیا۔ مثلا یہاں سے روٹی لی، یہاں سے سیب لے لیا، وہاں سے کیلا جو ہے اس کے ٹھیلے پر سے دھیرے سے اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو فقیر لوگ بیٹھے تھے مثلا کہیں جا کے ان کو سیب دے دیا، ان کو کیلا دے دیا، ان کو روٹی دے دی۔ جب اس نے یہ کام کر لیا تب امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، آئے یہاں آؤ، جی فرمائیے، یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ تم نے وہاں سے یہ چرایا، تم نے وہاں سے یہ چرایا، تم نے وہاں سے یہ چرایا، اور اب لا کر کے اسی چوری کے مال کو تم غریبوں میں بانٹ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ ایک جملہ میں پہلے کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، مطالعہ ہونا چاہیے، آدمی کو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت کے مقابلے میں اپنی اوقات میں رکھے، ورنہ جب آدمی اوقات بھولتا ہے 4 لفظ پڑھنے کے بعد تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امام نے کہا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہاں چوری کی، وہاں چوری کی، وہاں چوری کی، اب لا کے چوری کا مال غریبوں میں بانٹ رہے ہو۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ امام نے اپنا نام بتایا، میں جعفر ابن محمد سلام اللہ علیہ، اب وہ کہتا ہے جعفر ابن محمد، اچھا آپ ہی ہے، آپ تو امام اپنے کو کہتے ہیں اور آپ کو قرآن نہیں آتا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہی ہے اوقات بولنا۔ 2 لفظ قرآن کے پڑھ لیے، اب امام سے اس طرح کی بات کر رہا ہے سلام اللہ علیہ۔ آپ کو قرآن نے کہا بھیا قرآن میں کیا ہے کہ جو ہم کو نہیں معلوم، آپ کے لیے چوری جائز ہو گئی مثلا؟ اس نے کہا یہ بتائیے، اب توجہ سنیے اب امام نے کیا فرمایا، یہ بتائیے کیا قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے میں ہم 10 گنا دیں گے، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ امام نے فرمایا بالکل۔ اچھا بھائی قرآن سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کہ آگے اسی کے خود پھر قرآن کہتا کہ نہیں کہتا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو جزا جتنا کیا ہے اتنی دی جائے گی، وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، جتنا کیا اتنی سزا۔ یعنی کیا مطلب؟ نیکی کا 1 کا بدلہ 10 اور برائی کا 1 کا بدلہ 1، سیم۔ اب اگر ہم نے 3 جگہ چوری کی تو کتنا گناہ لکھا جائے گا میرے اکاؤنٹ میں؟ 3۔ لیکن ہم نے جو 3 غریبوں کی مدد کی تو 1 نیکی کا کتنا لکھا جائے گا؟ 10۔ 3 نیکی ہم نے کی، 3 غریبوں کی مدد کی، کتنی نیکی ہو گئی؟ 30۔ 3 گناہ مائنس کر دیجئے آپ۔ یہ ہے بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھنے کا حشر، یہ ہے۔
تبھی تو رسول اللہ فرما کے گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ صحیح مفہوم قرآن کا اہل بیت کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ 3 گناہ کیا میں نے، ٹھیک، 3 نیکی کی میں نے، 3 گناہ کا 3 اور 3 نیکی کا 30، 3 مائنس کر دیجئے کتنا بچا؟ 27۔ ٹھیک کہ تو ہم گھاٹے میں ہیں کہ فائدے میں؟ امام نے فرمایا یہ آیت تجھ کو دکھائی پڑ گئی کہ 1 کا بدلہ 1 اور 1 کا بدلہ 10 اور تم نے 27 نفع دکھلا دیا، اور تم کو قرآن میں وہ آیت نہیں دکھائی پڑی جہاں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ یہ جناب آدم اور کے دونوں بیٹوں کے درمیان کی داستان ہے کہ جب حابیل کو دھمکی دی جو ہے وہ قابیل نے کہ لاقتلنک، میں مار ڈالوں گا تم کو، تو جناب حابیل نے جواب دیا تھا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میرے قتل کے لیے تو یاد رکھو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہارے مرڈر کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں، اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو جناب حابیل نے قابیل کو سمجھایا وہ یہی آیت ہے جو قرآن نے نقل کے سورہ مبارکہ بقرہ میں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس لیے تم کو قتل نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد مرتے مرتے اس بھائی کو جو قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور آخر میں قتل ہی کر دیا، سمجھا کے گئے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ آیت تم کو دکھ گئی کہ 1 کا بدلہ 1 اور 1 کا بدلہ 10، یہ آیت تم کو نظر نہیں آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ خدا صرف اس کے عمل کو قبول کرتا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ جب تم نے چوری کر لی گناہ کر لیا، اور جب گناہ کر لیا تو تقویٰ ختم ہو گیا، اس لیے کہ امام نے یہی فرمایا نا کہ اصل تقویٰ ہے آدمی گناہ سے بچے۔ جب تم نے گناہ کر لیا تقویٰ ختم ہو گیا، اور جب تقویٰ ختم ہو گیا تو لاکھ نیکی کرو، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرے گا، تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہوا تو 3 گناہ تمہارے اکاؤنٹ میں رہ گیا، ثواب 0 ہو گیا۔ بس آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم جو ہو چکا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر آدمی 14 لوگوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ سب کے یہاں ہے۔ رمضان بہترین مہینہ ہے توبہ کا، بہترین مہینہ ہے استغفار کا۔ پیغمبر نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ یا اللہ ماہ مبارک رمضان کا واسطہ ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اب اسی سلسلے میں جو متقی ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کے صفات کیا ہے، یہ مقدمہ آج کا ختم ہوا۔ کل سے انشاءاللہ جو توفیق دے گا امام امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے متقیوں کے صفات میں، انشاءاللہ اس کی کل سے شرح شروع ہوگی کہ متقی کیسے ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ توفیق عنایت فرمائے بیان کرنے کی، اور نہ صرف بیان کرنے کی، اس پر تھوڑا بہت خود بھی عمل کرنے کی انشاءاللہ۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ مصائب میں دیکھیے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، مرحوم آیت اللہ العظمی آغا مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ۔ جناب مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے مرنے کے بعد ان کا وصیت نامہ جب دیکھا گیا تو موت سے لے کے دفن تک 3 بار مجلس کی وصیت کی ہے۔ مرجع نے مصائب کی وصیت کی ہے، فرماتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو لے کے آنا پہلے معصوم قم سلام اللہ علیہ کے روضے پر، امامے کا ایک سرا تابوت میں باندھ دینا، دوسرا سرا زری میں باندھ دینا، شفیع دخیل کے عنوان سے، شفاعت کے عنوان سے، اور کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں،
بس وہی جب حسین علیہ السلام زینب سلام اللہ علیہا سے رخصت ہو رہے تھے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لے کے آنا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے، میرے تابوت کو ممبر کے پاس رکھ دینا، امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں اور دوسرا ممبر میں بات دینا۔ اس ممبر کو معمولی مت سمجھیے، اس ممبر کو جہاں سے فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں ہلکا مت سمجھیے۔ ایک سرا ممبر میں بات دینا، ذاکر سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین علیہ السلام زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ بیٹا اس کے بعد میرے جنازے کو قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی، جلدی نہ کرنا، فوراً دفن مت کر دینا، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک مرجع تکلیف موت سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ مصائب کی وصیت کرتے ہیں، اور تینوں مرتبہ ایک ہی مصائب۔ کیا؟ جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس کے ایک ایک حصے کو میں انشاءاللہ جو ہے وہ نقل کرتا رہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دیکھیے وجہ میں نہیں کہتا معاذ اللہ کہ اکبر کی شہادت ہلکی ہے، قاسم کی شہادت ہلکی ہے، عباس علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے، لیکن جو بھی گیا میدان میں خبر آئی، صدمہ ہے، کم ہے، لیکن کم از کم ان بیویوں کو، عورتوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی امام کا سایہ باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے 25,000، 30، 35، اس سے بھی زیادہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، کم سے کم 25,000۔ آپ ذرا آنکھ بند کیجئے، 25,000 فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی گیا میدان میں کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس ہے کہ ابھی امام کا سایہ باقی ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جب امام نے آ کے آخر میں کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، ذہن میں آئے گی بات کہ نہیں کہ ایک امام کا سایہ تھا، سو وہ بھی اب جا رہے ہیں، کیا کریں؟ جدھر نظر جاتی ہے ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے۔ چنانچہ جیسے ہی امام کی آواز بی بی کے کانوں میں پہنچی، روایت کہتی ہے آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، فرماتی بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، امام سمجھ گئے کہ زینب سے اب اجازت آسان نہیں ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں فَأَشَارَ علیہ السلام اِلَىٰ قَلْبِ اُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ کوئی نہیں جو امام کو سوار کر آگے بڑھیں۔ یہی تو میر انیس نے بھی کہا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، آئیں اپنے ہاتھ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، پتہ نہیں اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو سوار کرایا۔ مگر روایت کہتی ابھی چند قدم چلے تھے کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے جو امام نے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے، بس تڑپ گئے، اتر گئے، فرماتے ہیں زینب تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی، اماں نے فرمایا تھا جب میرا لال جانے لگے
تم میرے بیٹے کے گلے کے بوسے لے لینا۔ اے بھیا ذرا بند قبا کھولو، اللہ اکبر۔ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے۔ کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ اللہ اللہ، جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے نا، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، تیز دھار چھری ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ لیکن ہائے میرا مولا، ہائے میرا امام، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پس گردن سے۔ روایت کہتی ہے امام تو میدان میں آئے، زینب علیہ السلام ایک بلندی پر چلی گئی۔ انشاءاللہ کربلا جائیے گا، وہاں دیکھا ہے جو لوگ گئے ہیں، بلندی پہ گئی، دیکھتے دیکھتے اچانک بی بی سے برداشت نہیں ہو سکا، وہیں سے فرماتی ہیں یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔